بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مختصر مجلس کے اندر ہم سورہ ابراہیم کی انتہائی اختصار کے ساتھ تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ ابراہیم میں مقام محبت اور حقیقت شکر کا ذکر ہے۔ اس سورت کا اساسی مقصد لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنے دلوں، زبانوں اور زندگیوں کو اللہ کی یاد سے بھر لیں۔ اللہ کی محبت ہی وہ نور ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر لاتی ہے۔ اس صورت میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو محبت الہی کی برکات اور ترغیبی پہلو ملیں گے، جن کی تقریباً 11 تعداد ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ مصائب سے نجات انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبین سے بلاؤں اور دکھوں کو دور فرماتا ہے، جیسا کہ آل فرعون کے عذاب سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیا کرتے تھے۔ یعنی آل فرعون اور فرعون وہ تمہیں جس عذاب میں مبتلا رکھا کرتے تھے، اس سے اللہ فرماتے کہ ہم نے تمہیں آزادی دی، ہم نے تمہیں ان سے بچایا۔ گویا کہ اللہ رب العزت سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری چیز نعمتوں کا اضافہ ہے، یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ شکر گزاری نعمتوں کی بقا اور زیادتی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس کے ساتھ کفر کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا عذاب بہت ہی زیادہ شدید ہے۔ تیسرا ثمرہ جو اللہ سے محبت کرنے کا ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ ایسے ہی اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت زمین کی وراثت عطا کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ زمین میں خلافت اور سکونت اور رہائش عطا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم نے ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ سے محبت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ اعمال کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت نہیں کرتے ان کے اعمال راکھ کی طرح اڑ جاتے ہیں، جبکہ محبین کے اعمال اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے طوفانی دن میں تیز ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ گویا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، نیک اعمال کو محفوظ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے محبین کو سلامتی والی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تحیتہم فیہا سلام، اس دن ان کا تحفہ سلام ہوگا، یعنی ان کو سلامتی کے اندر رکھا جائے گا، یعنی یہ اخروی اس کے لیے انعام ہے۔ ایسے ہی اہل محبت کی رفاقت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیاروں کے ساتھ رہنے والے جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو بھی دوام بخشتا ہے۔ نیک اعمال پاکیزہ درخت کی طرح ہیں
جو ہر وقت پھل دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ گویا یہ محبت ہر وقت اپنا پھل دیتی رہتی ہے، اللہ کی اتباع اور پیروی کرتی رہتی ہے۔ ایسے ہی نویں چیز جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی، وہ ہے قول ثابت پر استقامت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو موت کے وقت اور قبر میں کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو یعنی توحید کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ سے محبت کرنے کا ایک صلہ یہ بھی ملتا ہے کہ نعمتوں کا تسلسل ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کی محبت میں جینے والوں کے لیے آسمانی و زمینی نعمتوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں 34 میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے اس سے مانگا اس نے سب کچھ آپ کو دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو اس کی نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے۔ ایسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر بھی اس صورت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ 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 مستغرق رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا۔ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملا کر اور اللہ سے ہمیشہ دعاؤں میں ڈوبا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعائیں، میرا رب دعائیں سنتا ہے۔ ایسے ہی صورت کے اندر موانع محبت سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا، یعنی وہ امور جو کہ محبت کے منافی ہیں ان سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی تعداد تقریباً 6 بنتی ہے۔ نمبر 1 کہ ناشکری، یعنی اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدلنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کفر سے نہیں بدلا جا سکتا، یعنی جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو خصوصی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں ہی ان کو صرف کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ مثال کے طور پہ مال ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے مال سے غنی کیا تو اسے نہیں چاہیے کہ یہ مال اب وہ لٹاتا پھرے یا ان کو شیطانی کاموں پر لگائے یا اس کے اندر اسراف کرے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، تو اس صحت کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، نہ کہ فضولیات کے اندر۔ ایسے ہی شرک ہے کہ یہ بھی محبت الہی کے منافی ہے۔ جو بھی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دے گا، جنت اس کے لیے حرام ہے، پھر جہنم اس کے لیے حلال اللہ رب العزت کر دے گا۔ ایسے ہی دنیا میں انغماز، دل کا اللہ کی یاد سے خالی ہو کر دنیاوی لہو و لعب میں مصروف ہو جانا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی محبت دل سے نکال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور ان کے دل اڑ گئے ہوں گے، یعنی بس دنیاوی ان کے دل میں صرف دنیاوی محبت اور الفت ہوگی، شفقت ہوگی، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اتباع رسول سے غفلت بھی یہ حب الہی ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ سبب ہے۔ اللہ کی پکار کو پس پش ڈالنا بھی یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ ایسے ہی ظلم، چاہے وہ آپ اپنی جان پر کریں یا کسی اور کی جان پر لوگوں پر کریں، یہ ظلم بھی انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کو ہرگز تم یہ خیال نہ کرنا کہ غافلاً، وہ غافل ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو یہ کچھ ظالم کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو سورہ ابراہیم کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کر کے اللہ کی محبت سے آباد کرے، سرسبز و شاداب کرے۔
جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یہ مختصر تفسیر تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔